یہ اپنی سرکاری گاڑی پہ سیر کے لیے نکلتے ہیں ہرنائی والے علاقے کی طرف۔ یہ کافی پہاڑی اور ڈینجرس علاقہ ہے۔ قدم تنظیم کے جو کارکن تھے انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر زیارت کو اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ یہ سیر کرنے کے لیے گئے ہیں یا جو ڈرائیور اور محافظ تھا وہ تو اگلی پارٹی کے ساتھ ملوث نہیں تھے؟ نہیں، اس طرح کا کوئی ابھی تک نہیں ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میرا نام ہے مقصود کیفی اور آپ دیکھ رہے ہیں مقصود کیفی ڈیجیٹل۔ بلوچستان کا علاقہ ہے جی زیارت، جہاں سے اسسٹنٹ کمشنر کو اغوا کیا گیا 10 دن پہلے اور آج اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے بیٹے سمیت وہ ملی ہے۔ اس حوالے سے جانتے ہیں عمر فاروق سے، انہوں نے تحقیق کی ہے کہ اس کو کیسے اغوا کیا گیا اور پھر اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ کہاں سے ملی ہے۔ جی، یہ بلوچستان کا علاقہ ہے زیارت، ادھر کے اسسٹنٹ کمشنر تھے محمد افضل نام۔ محمد افضل اور ان کا بیٹا تھا ایک محمد بلال ولد محمد افضل، اور ایک ڈرائیور تھا اور ساتھ ایک محافظ تھا۔ یہ اپنی سرکاری گاڑی پہ سیر کے لیے نکلتے ہیں ہرنائی والے علاقے کی طرف۔ یہ کافی پہاڑی اور ڈینجرس علاقہ ہے۔ ادھر کیا ہوتا ہے، ایک کالا دم تنظیم کے لوگ آتے ہیں اور انہیں اغوا کر لیتے ہیں۔ اغوا کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ڈرائیور اور اس کا جو ہوتا ہے محافظ، اس کو وہ رہا کر دیتے ہیں اور محمد افضل اور اس کے بیٹے کو وہ نامعلوم مقام پہ لے جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے تقریباً 10 تاریخ کا۔ آج 22 تاریخ ہے۔ بلوچستان کی لیوس سیکورٹی جو ہے وہ مذاکرات کرتی رہی ہے، مگر وہ ناکام ثابت ہو گئی ہے۔ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے، آج وہ کالا دم تنظیم کے جو کارکن تھے انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر زیارت کو اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا، جس کی سرچ آپریشن کے دوران زرد آلو علاقہ ہے، پہاڑی کافی خطرناک علاقہ ہے، ادھر سے دونوں کی لاشیں ملی ہیں اور سیکورٹی کے اہلکار جو ہیں وہ ادھر آپریشن بھی کر رہے ہیں اور تمام حقائق جو ہیں وہ تلاش کر رہے ہیں، ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں۔ اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جو ہیں میر سرفراز بگٹی صاحب، انہوں نے شدید مذمت کیا ہے اور گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان قاتلوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور ان کے محمد افضل اور اس کے بیٹے کا بدلہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اور پورے جذبے سے لیا جائے گا۔ اس اوچھے ہتھ کنڈوں سے پاکستان جو ہے وہ ڈرنے والا نہیں ہے۔ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں اور صوبہ بلوچستان بھی محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اچھا عمر فاروق صاحب، یہ بتائیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک بندہ اسسٹنٹ کمشنر لگا ہوگا، اچھی خاصی یہ پوسٹ ہے، اس کو کیسے کوئی اغوا کر سکتا ہے؟ جی، یہ پہاڑی علاقہ ہے، دور دراز تک آبادی نہیں ہوتی۔ یہ تھوڑی سی ان کے سمجھ لیں کہ ان کے مقدر میں یہ واقعہ تھا۔ وہ ایک جو یہ ہرنائی کے ساتھ زرد آلو علاقہ ہے، یہ انتہائی خطرناک علاقہ ہے۔ یہ کافی گہرے پہاڑ ہیں، دور دور تک آبادی نہیں ہے۔ وہ سیر کے لیے اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ادھر چلے گئے ہیں جبکہ انہیں جانا نہیں چاہیے تھا۔ یہ سیر کرنے کے لیے گئے ہیں یا جو ڈرائیور اور محافظ تھا وہ تو اگلی پارٹی کے ساتھ ملوث نہیں تھے؟ نہیں، اس طرح کا کوئی ابھی تک نہیں ہوا۔ سیکورٹی کر رہی ہے کیونکہ اگر وہ یہ بات آپ کی کیفی بھائی درست بھی ثابت ہو سکتی ہے کہ کیوں انہوں نے محمد افضل اور بلال کو ہی اپنے حفاظت میں رکھا اور اپنے پاس رکھا اور ڈرائیور اور محافظ کو کیوں چھوڑا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے شاید ڈرائیور یا محافظ جو ہے وہ ریکی کر رہے ہوں یا وہ ملوث ہوں، نہیں بھی ہو سکتے۔ یہ ابھی تک کوئی بھی بات جو ہے ممکن نہیں ہے یہ کہ قبل از وقت اس طرح کی بات ہم کریں۔ یہ سیکورٹی کر رہی ہے، وہ اپنا سارا تشکیل دی ہوئی ٹیمیں۔ حالات تو بلوچستان کے بہت زیادہ خراب ہے پہلے سے، اب مزید ہو جائیں گے۔ جی بالکل، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ جب سے انڈیا جو ہے وہ انڈیا کی ساری مداخلت آ رہی ہے، بلوچستان سے مداخلت آ رہی ہے، وہ نہیں رک رہی، جس کی وجہ سے یہ پریشانی بن رہی ہے۔ بلوچستان کے حالات یہ جب سے پاکستان بنا تب سے ہی خراب ہیں، اور میرے خیال میں ابھی تک ادھر کی سیاسی جو لوگ ہیں یا کسی بھی چیز نے کوئی ان کو درست کرنے کا ابھی تک سوچا بھی نہیں ہے۔ یہ باتوں میں ہی سوچ رہے ہیں، یہ مقابلہ کر رہے ہیں، جبکہ ادھر فیکٹری وغیرہ اگر لگ جائیں، ادھر ترقیاتی کام ہوں، لوگوں کے پاس پیسہ آئے، تب ہو سکتا ہے کہ یہ حالات بدل جائیں۔ ابھی آپ کو پتہ ادھر مسائل بہت زیادہ ہیں۔ پاک فوج وہاں پر تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے،
और दुश्मन को जो है वो नाको चने चुबा रहे हैं। जी बिल्कुल, पाक फौज तो हर जगह पे ताबड़तोड़ हमले कर रही है ना, ये कोई बलूचिस्तान में नहीं। आप खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं अपना जिधर कानून जो है वो जिस पे अमल दरामद नहीं है, उधर भी पाक फौज मुकाबला कर रही है। बलूचिस्तान में भी पाक फौज मुकाबला कर रही है, सिलाब से भी पाक फौज मुकाबला कर रही है। हमारी पाक फौज जो मुकाबला तो वही करती है ना, हमारी दूसरी सिक्योरिटी अदारे जो हैं वो कहीं भी नज़र नहीं आते। हमारे जिस तरह सैलाब का आप मामला देख लें, अब सैलाब है तो ये अपना फौरी तौर पर पाक फौज को कहा कि पाक फौज इसको मुंतकी अंजाम तक पहुँचाए। बहुत शुक्रिया जी। जो उमर फारूक साहब तफसील बता रहे थे, वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। असिस्टेंट कमिश्नर को दिन दिहाड़े अगवा कर लिया जाता है और तकरीबन को 10-12 दिन बाद उसकी और उसके बेटे की डेड बॉडी मिलती है। पाक फौज वहाँ पर सर्च ऑपरेशन करती हुई नज़र आती है, हमले भी कर रही है, दुश्मन को वहाँ पर भागने पे भी मजबूर किया जा रहा है। बलूचिस्तान के अंदर इंडिया की बहुत ज़्यादा मदाखलत है जिसने हालात ख़राब किए हुए हैं। तो खुदार वतन है जो इंशाल्लाह हमारी पाक फौज और पाकिस्तान की जो गियोर अवाम है वो इंशाल्लाह चुन चुन के अपने दुश्मन का खात्मा करेंगे। और हम दुआ को हैं बलूचिस्तान के लिए कि अल्लाह पाक वहाँ के जो हालात है वो बेहतर से बेहतरीन कर दे। तो ये थी आज की स्टोरी। ये अफसोसनाक वाक़या था असिस्टेंट कमिश्नर अफजल वाला जो इंतहाई दिलखराश वाक़या है। जब ये रिपोर्ट हुआ तो लोग गमज़दा थे, गम से नडार थे कि कैसे वो है भी बुजुर्ग थे, उनको कैसे अगवा कर लिया गया है। तो हम तवक्को कर रहे थे कि उनको बाज़ियाब करवा लिया जाएगा, लेकिन बड़े अफसोस के साथ आपको बताया जा रहा है कि उनकी डेथ हो चुकी है। अगली स्टोरी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने